بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم اور دہم کے طلباء و طالبات۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو نظم دنیائے اسلام کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھوایا تھا، اور آج ہم اشعار کی تشریحات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا رجسٹر نکال لیجئے۔ وہ بچے جن کے پاس کام نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ غیر حاضر تھے، تو وہ کیا کریں گے، وہ اپنا رجسٹر جو ہیں وہ کھولیں اور تشریحات لکھ لیجئے۔ اور جو بچے پاس کام مکمل ہیں تو وہ اس کو سنیں گے دوبارہ اور سمجھیں گے، تاکہ بار بار سننے اور سمجھ کے اس کو جب یاد کریں گے تو چیزیں آپ کو جو ہیں تمام چیزیں امتحان کی آپ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ صحیح ہے، تو آج کا جو ہے ریویژن ہمارا نظم دنیائے اسلام کی تشریحات کا ہے۔ صحیح، تو اب تشریحات میں پہلا شعر ہم سب سے پہلے لیں گے۔ پہلا شعر ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلا شعر میں نے پڑھا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ داستاں کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کہانی کو، قصے کو۔ اور سوز و ساز کے معنی ہوتے ہیں دکھ سکھ، غم اور خوشی۔ ٹھیک ہے، پنہا چھپا ہوا، پوشیدہ۔ اچھا، ترکی کے رہنے والے ترک قوم، اور عرب قوم۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ جو ہے جن بچوں کے پاس کام نہیں ہے وہ لکھنا شروع کریں۔ شعر نمبر 1 کاپی ڈاؤن کریں، حوالے کی ہیڈنگ دیجئے، حوالہ تحریر کیجئے۔ مندرجہ بالا شعر نظم دنیائے اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی حوالہ شاعر۔ حوالہ شاعر، جو کہ میں آپ کو مرکزی خیال لکھانے سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف دے چکی ہوں، اسی میں سے آپ چند لائنیں لے کر اس کو حوالہ شاعر کے تحت لکھیں گے۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور تشریح لکھیے۔ منظر بالا شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی ماضی کی داستانیں نہ سناؤ۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ صدیوں پہلے عربوں نے چین، اسپین اور افریقہ تک فتوحات کر کے اسلام کو وہاں تک پھیلایا۔ پھر عربوں کے زوال کے بعد ترک کو عروج ہوا، کئی ترک سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں سر فہرست سلطنت عثمانیہ ہے۔ یہ سب سے بڑی اور عظیم سلطنت تھی، جس کی حدود میں یورپ کے کئی ممالک شامل تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں سب جانتا ہوں۔ مسلمانوں کا ہر غم، ہر درد اور خوشی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ میں مسلمان قوم کا نفس شناس ہوں، ان کی دھڑکنیں، ان کے آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تشریح کی آپ نے لکھی پہلے شعر کی، جی آپ سمجھیں، اس کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام جب عروج پر تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی جو داستانیں تھیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ داستانیں مجھے مت سناؤ، خاص کر چین و عرب کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ صدیوں پہلے، 100 سال پہلے چین، اسپین اور افریقہ تک جو ہے عرب کے مسلمانوں نے اپنی فتوحات کی تھی، یعنی کہ ان کو وہاں تک اسلام پہنچا دیا تھا اور وہاں پر اپنی سلطنتیں قائم کی تھیں اور بہت ترقی یافتہ کراتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عرب بھی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور پھر زوال پذیر ہو گئے۔ پھر ترک کو عروج حاصل ہوا اور ترک قوم نے عروج پایا، ٹھیک ہے، اور سلطنتیں قائم کی، اور جن میں سر فہرست سلطنت کون سی تھی؟ سلطنت عثمانیہ۔ ٹھیک ہے،
جو کہ زوال پذیر ہو گئی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس تمام باتیں، سلطنت عثمانیہ کی ترقی، عرب کی، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ داستانیں نہ سناؤ، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، اور میں تو مسلمانوں کے ہر غم اور ہر خوشی سے جو ہے وہ ہر غم اور ہر خوشی مسلمانوں کی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں کیونکہ میں کیا ہوں؟ نفس شناس ہوں۔ میں ہر مسلمان کی نفس کو پڑھ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اور ان کی دھڑکنیں، ان کے جذبات سب کچھ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی آنسو یعنی کہ ان کا غم مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا اقبال نے۔ تو اقبال جو ہیں بہت دراندیش تھے، ہر چیز کی جو ہے وہ آگہی رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ان کی شاعری اتنے سالوں بعد بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے عرصے بعد بھی، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی کے دور کے لحاظ سے بھی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب شعر نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ناظم دنیا اسلام کا دوسرا شعر: حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ شعر کاپی ڈاؤن کریے اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سمجھ لیجیے۔ گاز، گاز کسے کہتے ہیں؟ گاز کہتے ہیں سونا گلانے والا کیمیکل۔ ٹھیک ہے، اور کینچی بھی کہتے ہیں۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک تو وہ کیمیکل جو سونے کو گلاتا ہے اس کو بھی گاز کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہے کینچی کو بھی گاز کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور تو کوئی اس میں خاص حکمت کے معنی دانائی۔ صحیح، اچھا اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ حوالہ ہم نہیں لکھیں گے چونکہ ہم پہلے شعر میں حوالہ کر چکے ہیں آپ، تو اب ہر شعر میں نہیں کرنا، بس صرف سمجھنا ہے آپ کو کہ جو کس طریقے سے کام کا آغاز کرنا ہے۔ پیپر میں جب ایگزام میں تشریحات آئیں گی اشعار کی، جو بھی آپ شعر منتخب کرو گے تو سب سے پہلے ظاہر ہے آپ شعر کاپی ڈاؤن کریں گے، پھر حوالہ لکھیں گے، پھر حوالے شاعر لکھیں گے، اور پھر تشریح کی ہیڈنگ دے کے تشریح کریں گے۔ صحیح ہے، اچھا اب تشریح لکھیے۔ منظر بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں مسلم قوم کا نفس شناس ہوں، یعنی کہ اقبال مسلم قوم کے نفس شناس تھے، اور اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بھول گئے، انہیں نظر آیا تو صرف مغرب کی ظاہری ترقی، اور پھر انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ مغرب کی اندھی تقلید مسلمان قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ نفاق اور تفرقہ بڑھتا چلا گیا، رواداری، صبر، برداشت کی قوتیں جواب دے گئیں۔ اقبال مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، سونا ایک قیمتی دھات ہے، اس لیے اقبال جو ہے مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، اس طرح مغربی تہذیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو گلا دیا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسلمان مغرب کی تقلید کرنے لگے تو مسلم قوم تباہی کی طرف جو ہے تباہی کے داہنے پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ تھی دوسرے شعر کی تشریح۔ اب سمجھ لیجئے کہ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے، یعنی کہ مسلمان قوم دین سے دور ہو گئی، اپنے مذہب سے دور ہو گئی، اور مسلمان قوم نے جو ہے وہ اپنا لائف اسٹائل، اپنا طرز زندگی وہ مغرب کی طرح ڈھال لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی وہی کچھ کرنے لگی۔ کیوں کہ مسلمان دیکھتے تھے کہ مغرب جو ہے وہ ترقی پر ہے، ٹھیک ہے،
مغربی اقوام ترقی کر رہی ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ ہم بھی ترقی ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کی تقلید کریں، جو وہ کر رہے ہیں اس کو ہم بھی کاپی کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں دین کو جو ہے اکثر فراموش کر دیا، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف نے جو کارنامے انجام دیے اور جو کی وجہ سے مسلمان قوم ایک وقت تھا کہ ترقی یافتہ قوم کہلاتی تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، مسلمان قوم ترقی یافتہ قوم تھی اور پورے ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، ترکی میں، روم میں، اسپین میں، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اس وجہ سے کیوں تھیں کہ مسلمان اس وقت ہر شعبے میں ترقی کرتا تھا، تحقیق و جستجو سے کام لیتا تھا، سائنسی شعبہ ہو یا پھر کوئی بھی شعبہ ہو، صنعتی ہو، معاشی ترقی ہو، معاشرتی ترقی ہو، اس وقت مسلمانوں کو عروج نصیب تھا۔ وجہ یہی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دین کو لے کے چل رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے دین کو اکثر فراموش کر دیا اور مسلمان کیا کرنے لگے؟ مغرب کی اندھی تقلید کرنے لگے، صحیح، تو مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئے۔ اور اب شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہوئیں؟ جس طرح سونا ایک قیمتی دھات ہے، لیکن جب اس کو زیورات بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خاص قسم کے کیمیکل میں ڈال کر اس کو توڑا جاتا ہے، تو یہ اندھی تقلید نے مسلمانوں کو ایک گاز کے طور پہ کام کیا، ایک کینچی کی طریقے سے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسے کینچی سے کسی سے کاٹا جاتا ہے، اس طرح جو مغرب کی تقلید تھی اس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ ایک کینچی کی صورت اختیار کر گئی اور مسلمانوں کو اندر سے کاٹتی چلی گئی، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہی نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اچھا، یہ آپ سمجھ گئے، دوسرے شعر کی تشریح کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو میں نے دیے۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر جو ہے وہ کوئی پر آپ نوٹ ڈاؤن کریے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ آب ارزاں، آپ کہتے ہیں پانی کو، ارزاں کہتے ہیں سستا، مضطرب بے چین، ٹھیک ہے، مضطرب بے چین، یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیے تاکہ آپ کو جب تشریح کراؤں گی تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ارزاں کا مطلب سستا، نہایت کم قیمت۔ چلیے اب ہم اور معنی دیں آپ پانی کی طرح، مضطرب بے قرار، پریشان، بے چین، دانائے راز، راز سمجھنے والا، مشکل باتوں کو سمجھنے والا، دانا عقل مند اور راز نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، پوشیدہ باتیں۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور تشریح لکھیے۔ منجہ بالا شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنے کے لیے مغرب نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ وہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سازشوں سے کہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا اور کہیں خود ان پر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر دیا۔ غرض اب حالت کیا ہے کہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، مسلمانوں کی جان کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ تو بھی پریشان ہے، لیکن تو بھی پریشان ہے، لیکن تو اس راز کو اب تک نہ جان سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو پریشان ہے اور تو اس راز کو جان نہیں سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ تو فکر کر، کچھ تدبر کر،
کچھ غور و فکر سے کام لے کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے، وہ کیوں مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے، کیوں فلسطین مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کیوں کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بالکل ہی کم قیمت خون ہو گیا ہے، بالکل ہی سستا، بالکل ہی کوئی اس کی حیثیت، کوئی اس کی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ تو یہ راز جاننے کی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخر وہ کیا راز ہے، وہ کیا بات ہے جو مغرب مسلمانوں کا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور پھر عمل کرنے کی بھی ہے ضرورت، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقبال جو ہے مسلمانوں کو اپنے ان اشعار کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان جاگ جائے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اور یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر تباہی اس کے دائنے پر آ کر نہیں کھڑی ہوئی ہے، جن ممالک میں جو ممالک آرام اور چین سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تباہی بربادی ان کے گھروں تک نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، باری پھر ان کی بھی آئے گی۔ اگر آج وہ ظلم و ستم پر خاموش ہو گئے تو اگلی باری ان کی ہے، اگلی باری ان کی ہے۔ اگر وہ آج نہیں اٹھاتے، ہاں اگر آج وہ احتجاج نہیں کرتے ہیں، اگر آج وہ جو ہے آواز نہیں اٹھاتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جن کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، نمازیوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے، نمازیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمان خواب غفلت میں ہے، مسلمان کس دھوکے میں پڑا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے، احساس کی بات ہے۔ کشمیر میں ہوا، اس سے پہلے اور ممالک میں بھی ہوا، فلسطین میں، تو اب بھی خاموش تماشائی بنے رہیں گے مسلمان، یا ان کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم آواز اٹھائیں، سب سے پہلے ہم متحد ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں نے 3 اشعار تک کی تشریحات آپ کو دی ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔